معزز سامعین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، جسے بلوچی زبان میں ہم اپنے مری زبان میں دہاغ کا مہینہ کہتے ہیں، وہ شروع ہونے والا ہے۔ اسلامی سارے مہینے بلکہ سارے دن، سارے لمحات قیمتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہر لمحے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے، لیکن کچھ مہینے، کچھ مخصوص دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عبادت، جن کے اعمال کا اجر بنسبت دوسرے دنوں کے، دوسرے مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ اسی رفتار اور حیت پر آ چکا ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سال کے کل 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے محرم الحرام، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ مسلسل ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں اعمال کا اجر بنسبت دیگر مہینوں کے بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اس مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ صرف روزے کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں ہر عمل کا اجر بنسبت دوسرے مہینوں میں عمل کرنے کے بڑھ جاتا ہے۔ تو نکاح بھی ایک عمل ہے، نکاح بھی ایک مسنون عمل ہے، تو ظاہر ہے اس مہینے میں نکاح کرنے کا اجر اور ثواب بھی بنسبت دیگر مہینوں کے زیادہ ہے۔ لیکن بعض کم عقل اور کم علم لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح درست نہیں ہے، یہ منحوس مہینہ ہے یا غم کا مہینہ ہے، جبکہ ان باتوں کا حقیقت سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح ایک مباح عمل ہے، چاہے اس مہینے میں کی جائے یا کسی بھی مہینے میں کی جائے۔ اس پر کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا امت کے فقہاء نے، علماء نے کہیں بھی نکاح کرنے سے منع نہیں کیا۔ تو جب ممانعت نہیں آئی، تو کسی نے منع نہیں کیا، تو گویا کہ اس پر اجماع سکوتی ہے۔ اور اب جب تک کوئی واضح ممانعت نہیں آئے گی تو نکاح کو ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب نکاح جائز ہے تو پھر بلا کسی دلیل کے کسی خاص مہینے میں نکاح کو ناجائز کہنا یا منحوس کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے۔ اب غور و فکر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں 2 وجہوں کی بنا پر نکاح کو ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ لوگ اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ تھوڑی سی بھی اگر انسان کے پاس علم ہو تو قرآن بھی اس مہینے کو محترم کہہ رہا ہے، احادیث میں بھی اس مہینے کی حرمت آئی ہے، تاریخ اسلام میں بہت بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں پیش آئے، اور وقوع قیامت کے بارے میں بھی آتا ہے روایت میں کہ وہ بھی اسی مہینے میں ہوگا۔ تو جب اتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اس کے باوجود بھی اس مہینے کو منحوس یا نحوست والا مہینہ کہنا یہ کم علمی ہی ہو سکتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے بڑوں اور چھوٹوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گیا، تو لہٰذا یہ غم اور سوگ کی بنا پر ہم اس مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی علم دین سے ناواقفیت کی بنا پر ہی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ علم دین سے واقف ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے کسی بھی عظیم واقعہ کو اس موضوع سخن بنا کر یا کسی بھی عظیم واقعہ کو دلیل بنا کر سوگ منانا درست نہیں ہے۔ اگر کسی عظیم سانحہ کی بنا پر سوگ منانا درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے بڑھ کر کوئی سانحہ، بڑا سانحہ اس دنیا میں نہیں ہوا، لیکن وہاں بھی امت مسلمہ میں کوئی سوگ منانے یا نکاح اور شادی نہ کرنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے رفیق، دوست، رشتہ دار شہید ہوئے اور فوت ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا سوگ نہیں منایا کہ ان مہینوں میں یا ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی کو نکاح کرنے سے روکا ہو یا خوشی منانے سے روکا ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر شہادت کو غم کا چیز کہا بھی نہیں جا سکتا، شہادت ایک سعادت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی شہادت کی تمنا اور دعائیں کرتے رہے۔ خالد بن ولید جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو افسوس کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ساری زندگی غزوات میں شریک رہا، لیکن آخر میں بسترے پر موت آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنائیں کرتے رہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنائیں، صحابہ کرام کی دعائیں یہ بتاتی ہیں کہ شہادت سعادت ہے، لہٰذا شہادت، کسی کی شہادت کو دلیل بنا کر اس دن کو سوگ کا دن کہنا یا اس دن کو غم کا دن کہنا یہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے سوگ منانے کا تصور ہی شریعت میں نہیں ہے، مردوں کے لیے درست ہی نہیں ہے، البتہ عورتوں کے لیے سوگ منانے کی مخصوص دن ہے کہ جب کسی کو طلاق بائنہ دی جائے تو عدت کے زمانے میں، یا کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو عدت کے زمانے میں، یا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ سوگ منانے سے مراد یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے، زیب و زینت نہ کرے کسی بھی طرح، نہ خوشبو لگائے، نہ سرما لگائے، نہ دیگر زیب و زینت کرے، تو 3 دن کے بعد سوگ منانا درست نہیں ہے۔ تو اب تو کئی سال بھی گزر گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، اور شہادت ویسے بھی ایک سعادت کی چیز ہے، غم کی چیز نہیں ہے۔ معتبر قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور ایک امر کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ جو ہی داخل ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر مختلف خبریں گردش کرتی ہیں، ان میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ 3 آدمیوں کی نکاح کی نسبت اس مہینے کی طرف کی جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مہینے میں نکاح کیا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مہینے میں نکاح کیا، اور علی اور فاطمہ کے نکاح کی نسبت بھی اسی مہینے کی طرف کی جاتی ہے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 2 ہجری کو ہوا، اور مہینہ کون سا ہے اس میں مختلف روایات ہیں، البتہ معتبر روایت کے مطابق محرم الحرام کا مہینہ تھا، لیکن ان 2 حضرات کا نکاح اس مہینے میں نہیں ہوا۔ ایک ربیع الاول کے مہینے میں ہے، ایک کسی اور مہینے میں ہے، صفر کے مہینے میں ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ اپنے ایک موضوع کو ثابت کرنے کے لیے یا مدعا کو ثابت کرنے کے لیے غلط دلائل کا سہارا لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا ویسے کوئی منع نہیں ہے، اس مہینے میں اجازت ہے، مباح ہے۔ اس دور کے اعتبار سے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، نیک دل دوستوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ کا مستقبل قریب میں کوئی شادی کا ارادہ ہے تو آپ اسی مہینے میں ترتیب بنا کر شادی کر لیں، تاکہ آپ کے ذریعے سے اس رسم بد کی تردید ہو جائے اور آپ اس رسم بد کو ختم کرنے میں پہلا شخص بن جائیں، اور لوگوں کے ذہن سے یہ کنسیپٹ، یہ تصور نکل جائے کہ اس مہینے میں شادی کرنا منحوس ہے، نحوست والی چیز ہے یا ناجائز ہے یا اس پر کوئی منع ہے، اور آپ کو اس رسم بد کو ختم کرنے کا انشاءاللہ اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ناجائز رسومات اور بدعات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔